لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. میں تمام برادران و خواہران اور علماء کرام کی خدمت میں تحفہ سلام کے بعد ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اس بابرکت بزم کے انعقاد اور اہتمام کے موقع پر، اور رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے توفیق دی کہ ہم اپنی زندگی کے کچھ لمحات دین فہمی کے لیے وقف کر سکیں. انشاءاللہ پروردگار ہم سب کا ناصر و مددگار ہو. جون بھائی نے پہلے ہی اس بات کی جانب تاکید کر دی کہ یہاں کوئی تقریری مقابلہ یا مسابقہ نہیں ہے. کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ فکری ہم آہنگی کے ہمراہ قومی مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنی قوم کے جوانوں کی ترقی اور رشد و نمو کے لیے کچھ ایسے لائحہ عمل کو تیار کیا جائے جو انشاءاللہ مالک کی بارگاہ میں ہم سب کی سرخروئی کا سبب قرار پائے. ماہ شعبان المعظم تیزی سے اپنی مسافت طے کر رہا ہے اور آ رہا ہے ماہ مبارک رمضان. خطبہ شعبانیہ کو ضرور پڑھیے گا. نبی اعظم نے فرمایا تھا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. ایسا ماہ صیام کی جو اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے ہمراہ آ رہا ہے، جس کے دن تمام دنوں سے بہتر، جس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر. غیر ارادی عمل پر بھی پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کو اللہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ. اسی خطبہ شعبانیہ میں نبی اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں ایک آیہ قرآن کی تلاوت کرے تو گویا اس نے دیگر مہینوں میں ختم قرآن کا جو ثواب حاصل کیا ہو، وہ ایک آیہ قرآن کی تلاوت سے اسے ثواب نصیب ہوتا ہے. حدیث پیغمبر بہار الانوار میں موجود ہے. نبی اعظم فرماتے ہیں ان اردتم عیش السعداء، اگر تم خوش بخت زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، سعید بننا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو تمہاری زندگی کامیاب و کامران ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت شہداء کی موت جیسی ہو. ایک ایک لفظ اس حدیث کا تشریح طلب ہے. مجھے اچھا لگا کہ گروپس کو شہداء کے نام پر تقسیم کیا گیا، اور انشاءاللہ ہم سب ان شہداء کی زندگیوں سے آشنا ہوں گے. تو پیغمبر خاتم فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری زندگی اچھی ہو، کامیاب و کامران ہو، سعادت مند ہو، تمہاری موت شہداء کی موت جیسی ہو، اگر تم حسرت کے دن نجات چاہتے ہو، اگر تم آتش جہنم سے اپنے آپ کو امن و امان میں رکھنا چاہتے ہو، اگر تم گمراہی کے سب عوض ہدایت چاہتے ہو، تو ایک نسخہ ہے فدرسوا القرآن، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو. فإنہ کلام الرحمن، یہ کلام الرحمن ہے. وحرز من الشیطان، شیطان سے بچنے کا نسخہ ہے. ورجحان فی المیزان. مجھے کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر قرآن کے سلسلے میں نہیں کرنی ہے، البتہ اتنا ضرور عرض کرنا چاہوں گا، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے قلب پیغمبر پر نازل ہونے والی کہ جو آج 14 صدیوں سے عالم انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کر رہی ہے. ابتدائے نظامت میں برادر حیدر صاحب نے امام حسین کا تذکرہ کیا تھا. قرآن مجید اور سرکار سید الشہداء میں مختلف مشابہتیں ہیں. میں صرف اس لیے ان باتوں کو بیان کر رہا ہوں تاکہ اس زاویے سے قرآن پڑھنے کے ہم اور آپ عادی بن جائیں.
माह रमज़ान में कंपटीशन ना हो कि हमने 3 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत को ख़त्म कर लिया, हमने 2 मरतबा पढ़ लिया। देखना यह है कि कितना समझे, क्या हासिल किया। मसलन इमाम आली मकाम और कुरान मजीद के दरमियान जो राबिता है वो कम से कम 3 हिस्सों में काबिल तक़सीम है। पहला राबिता, इमाम हुसैन ने बाज़ लोगों के शुबहात का जवाब दिया है कुरानी आयात की मदद से। बड़ा तफसीली वाक़या, अब्दुल्ला इब्न अम्र आस बाद शहादत अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में बैठा हुआ है। जंग सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में आकर तलवारें चलाने वाला जब मस्जिद के दर से इमाम हुसैन को दाखिल होते हुए देखता है तो एक जुमला कहता है कि जो शख्स ज़मीन व आसमान की महबूब तरीन हस्ती को देखना चाहता है वो इस गुजरने वाले के चेहरे अनवर पर निगाह डाले। लोगों को हैरत हुई, हुसैन की फजीलत बयान कर रहा है अब्दुल्ला इब्न अम्र आस। इतना बड़ा इनकलाब कैसे पैदा हो गया? लोगों ने कहा भाई तुम इनके बाबा के मद्दे मुकाबिल आए थे तलवार चलाने के लिए सिफ़ीन के मार्के में। कहा मुझे मालूम है इनके पैदर बुजुर्गवार अली मुर्तदा हक पर थे, लेकिन हम करते तो क्या करते, हमें मालूम है अली हक पर थे, लेकिन चूंकि हमारे बाप ने हमें हुक्म दिया था। तवज्जो कीजिएगा, नौजवानों से ख़ास तवज्जो चाहता हूँ कि हमें कहाँ कहाँ अपने वालिदैन की इताअत करनी है। वो कहता है मेरे बाप ने कहा था चलो और चल करके अली के मुकाबले में जंग लड़ो। कुरान कहता है माँ बाप का कहना मानना है, लिहाजा मुझे मैदान जंग में आना पड़ा। लेकर पहुँचे इमाम हुसैन की खिदमत में। इमाम आली मकाम ने सूरह मुबारक ताहा की आयत करीमा पढ़ी, जहाँ मालिक कहता है हर जगह अपने वालिदैन की इताअत तुम्हें नहीं करनी है। अगर शिर्क की दावत दें फला तुतिअहुमा, तो खबरदार माँ बाप की इताअत मत करना। और फिर मौला इमाम हुसैन ने कुरानी आयत करीमा के साथ साथ नबी आज़म की एक हदीस बयान की, ला ताअत लिमखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक़, जहाँ खुदा की नाफरमानी हो रही हो वहाँ बंदे खुदा की इताअत का आपको हक हासिल नहीं है। तो शुबहे का जवाब दिया है कुरानी आयत करीमा से। बाद शहादत 4 हस्तियाँ अल्लामा दिमयरी ने लिखा है जिन्होंने गुफ्तगू की है। जनाब यहया, मोमिन आले यासीन, जनाब जाफ़र जंग मौता में शहादत के बाद कुरानी आयत करीमा को पढ़ा है। और चौथी वो ज़ात जिसने बाद शहादत गुफ्तगू की है वो कोई और नहीं सिवाय फ़र्जंद रसूल मिसबाहुल हुदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जिन्होंने नौके नेज़ा की बुलंदी से सूरह कहफ की आयात मुबारका की तिलावत की और दीगर आयात कुरान मजीद को पढ़ा है। एक और काम इमाम हुसैन का है कुरान मजीद के सिलसिले में। रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। अब सोचिए हम जैसे छोटे छोटे तुल्लाब का काम क्या है? कुरानी आयात को पढ़ना, तफासीर को पढ़ना, काल अल्लाह काल अल बाक़िर काल अल सादिक़ के ज़िम्न में बाज़ मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इरशादात और फरमुदात को बयान करना। तो अगर एक तालिब इल्म का मशगला ये है तो इमाम मासूम उसका काम क्या रहा होगा? यकीनन उसने भी कुरानी आयात की तफसीर बयान की होगी। आप सोचिए बनी उमैया के मदालिम में रहबर कहते हैं सबसे बड़ा जुल्म यह है कि उन्होंने इमाम हसन, इमाम हुसैन, दीगर मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की उन तफासीर को ज़ाया कर दिया जो इन मासूम हस्तियों ने पेश किया था। लिखा है रहबर मुअज़्ज़म ने कि अगर इमाम हुसैन की बयान करदा आयात कुरान करीम की तफासीर को जमा किया जाए तो शायद आज की तारीख़ में बमुश्किल 30 आयात मिल सकेंगी। बस ये अजीम राबिता इमाम आली मकाम का। जनाब अजीम अमरोवी ने कहा कि कुरान और हुसैन का पैगाम एक है, कुरान और हुसैन का हर काम एक है, आगाज़ एक दोनों का अंजाम एक है, एजाज़ एक दोनों का इकराम एक है, दोनों कमाले इल्म के पैकर हैं दोस्तों, दोनों ही बोसागाहे पैगंबर हैं दोस्तों। इसलिए दुश्मन खाइफ है कुरान मजीद से भी और ज़ात सरकार सैयदुश शुहदा से भी। गुफ्तगू का आखिरी पहलू, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अख्तर अब्बास जौन साहब क़िबला ने खैर का तज़किरा किया कुरानी आयत करीमा की रोशनी में। मैं फ़िक्री गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इस खैर को हमें और आपको समझना होगा। मसलन जब इरफानियात में अल्लामा तबातबाई के उस्ताद बुजुर्गवार जनाब आगाए काजी से सवाल किया गया कि माह शाबान में आपका पसंदीदा अमल क्या है, तो आगाए काजी ने जवाब दिया मेरा पसंदीदा अमल है माह शाबान के जुमे के दिन ज़ियारत जामे कबीरा को पढ़ना। मैं गुजारिश करूँगा वक्त निकालिएगा और पढ़िएगा, यहाँ फुर्सत मिल जाए तो यहाँ घर जाने के बाद पढ़ा कीजिए कभी कभी। अहले बैत की फजीलतों का ठाठे मारता हुआ समंदर है ज़ियारत जामे कबीरा।
ایسی زیارت کہ اگر اہل بیت کے فضائل پر مشتمل کتابوں کو خاکستر میں بدل دیا جائے، تنہا ایک کتاب باقی ہو تو اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے کافی و وافی ہے۔ اس زیارت جامع کبیرہ کو آپ پڑھیے، آخر میں کیا ہے؟ ان ذکر الخیر کنتم اولہ و آخرہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و منتہاہ و مأواہ۔ اے اہل بیت، جب کبھی خیر کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس خیر کی ابتدا بھی آپ ہیں، اس خیر کی انتہا بھی آپ ہیں، اس خیر کے مبدأ و ماوا سرچشمہ آپ ہیں، آپ کے سوا کوئی اور نہیں۔ خیر کے سلسلے میں قرآن مجید نے 3 طرح کے گروہ کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا گروہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے اشحۃً علی الخیر، یہ کون سے لوگ ہیں؟ جنہیں خیر سے الرجی ہے، جنہیں خیر سے نفرت ہے، جنہیں کار خیر سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ اور سماج میں اس قسم کے افراد آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں خیر کا موقع آیا انہوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا، پھر وہی نماز کی باتیں، پھر وہی ذکر اہل بیت، پھر وہی دین کی باتیں، پھر وہی دینداری، پھر وہی اصلاح طلبی۔ مروان بھی یہی کہتا تھا، میں خانہ کعبہ تک جاتا تو ہوں لیکن مجھے طواف پسند نہیں ہے، میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا۔ تو اشحۃً علی الخیر کی فہرست اگر مرتب کی جائے اور کوئی انسان اس فہرست میں قرار پائے تو قرآن کی نگاہ میں، پروردگار عالم کی نگاہ میں قابل مذمت قرار پائے گا۔ خدا ہم کو محفوظ رکھے۔ بعض افراد وہ ہیں مناعٍ للخیر، جو کار خیر میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ فرض کیجئے یہ 10 گروپ بنے ہوئے ہیں اور گروپ ممبر میں سے ایک ممبر یہ کہتا ہے چونکہ سیشن شروع ہو گیا ہے ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے، دوسرا ممبر کہتا نہیں بھائی 2 منٹ رک کے چلتے ہیں، کون سی تاخیر ہوئی جا رہی ہے۔ یہ کون ہے جو مناعٍ للخیر کی فہرست میں آتا ہے؟ پیغمبر خاتم کو پروردگار عالم نے 9 طرح کے گروہ کے اتباع کرنے سے روکا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ اس مناعٍ للخیر کی فہرست میں پروردگار ہمیں قرار نہ دے۔ بعض افراد وہ ہیں جو کار خیر کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور آج ہی کے دور میں نہیں، دور امیر المومنین میں بھی ایسے افراد تھے، خود میدان کربلا میں ایسے افراد تھے کہ جو کار خیر میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ بہت بات طولانی ہو جائے گی۔ تیسرا گروہ جس میں پروردگار ہم سب کو قرار دے، مالک کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ سورہ انبیاء کی آیہ کریمہ ہے جہاں پروردگار نے ایک ایسے گھرانے کا تذکرہ کیا ہے جہاں فقط 3 ممبرز ہیں بس، جناب زکریہ، ان کی زوجہ اور ان کے فرزند جناب یحییٰ۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ کار خیر کی طرف دوڑنے والے حضرات تھے۔ جہاں موقع ملے کہ یہ کام کر سکتے ہیں، فرض کیجئے یہاں افراد معین ہیں، الحمدللہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے، بعض افراد نے 3 مہینے سے مستقل شب و روز ایک کر دیا تاکہ یہ بہترین پروگرام منعقد ہو، اور میں اس بات کا خود شاہد ہوں۔ 3 مہینے پہلے مجھے خبر دی گئی تھی، دقیق تاریخ نہیں بتائی گئی تھی۔ اب اگر انسان یہ سوچے چلو بھائی ہم نے کھانا کھا لیا ہے، اب ڈسپوزل ہم جہاں چاہیں پھینک دیں، بعض افراد تو ہیں کام کرنے والے، نہیں میرے عزیزو، یہ کار خیر کی طرف سبقت نہیں ہے۔ قرآن فہمی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو دقیق نگاہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اور پھر کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اس قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اپنی زندگی کے شب و روز بسر کریں۔ میں مسدس کے 3 بند پیش کروں، پھر برادر عزیز و بزرگوار دوست گرامی جناب مولانا منور علی صاحب کو دعوت سخن دوں۔ انشاءاللہ یہ 2 گفتگو اس کے بعد آپ لوگوں کو موقع ملے گا۔ ان 2 گفتگو کے تناظر میں قرآن مجید کے سلسلے میں جو بھی سوال، جو بھی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ نوٹ کیجئے گا گروپ وائز۔ پھر 2 تقاریر انشاءاللہ 5-10 منٹ کا آپ کو وقت ملے گا آغا منور صاحب کی تقریر کے بعد، پھر 2 تقاریر اور ہوں گی، اس کے بعد وقفہ، نماز، اور جب 1:30 بجے انشاءاللہ ہمارا سیشن شروع ہوگا تو وہاں پر آپ کے سوالات بھی سنے جائیں گے، اور علماء کرام انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ رہنمائی کریں۔ قرآن رب کی خاص عنایت کا نام ہے، قرآن نظم و ضبط شریعت کا نام ہے، قرآن ایک زندہ حقیقت کا نام ہے، قرآن زندگی کی ضرورت کا نام ہے، قرآن ایک کتاب الہی جہاں میں ہے، قرآن کے بغیر تباہی جہاں میں ہے، قرآن کردگار کی رحمت کا نام ہے، قرآن ذوالجلال کی عظمت کا نام ہے، قرآن اہل بیت رسالت کا نام ہے، قرآن ہی تو مقصد بعثت کا نام ہے۔
نازل کیا ہے اس کو خدائے جلیل نے، پہنچایا ہے رسول تلک جبرائیل نے۔ پھر یہ مسدس تعظیم اس کتاب کی حق کے ولی نے کی، کعبے میں سب سے پہلے نبی کے وسیع نے کی، قبل از نزول اس کی تلاوت علی نے کی، تصدیق اس کلام کی میرے نبی نے کی۔ قرآن و اہل بیت کا یہ اتصال ہے، قرآن ہو علی کے بنا یہ محال ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا پر محمد و آل محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش کروں گا جناب مولانا منور علی صاحب قبلہ حیدرآبادی سے کہ تشریف لائیں اور قرآنی مفاہیم کے سلسلے میں اپنے بہترین آرائش سے ہم سب کو بہرہ مند کریں۔ آپ حضرات اچھا صلوات، اب تو ماشاءاللہ پوری سبزی، چنا، چائے مستقل ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اور یہ سارے پھل لگے ہوئے ہیں۔ اجازت کے ساتھ آپ اس کو بھی توڑ سکتے ہیں، ابھی بغیر اجازت کے نہیں۔ ہاں تو صلوات کم سے کم ایسی ہو کہ میرے تک پہنچ جائے، اس مائک تک آ جائے، نہ آسمان تک جائے، کم سے کم یہ فضا تو ہماری منور اور معطر ہو جائے۔ احسن تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد اللہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کے حوالے سے جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ یہ کہ جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ قرآن یسر ہے، یسر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ ایک بات جو مختصراً ہم سب کو سمجھ لینی ہے وہ یہ کہ اللہ نے انسان کے لیے کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی جو انسان کے لیے ہو اور اس کی سمجھ سے بالا تر۔ وہ چیز انسان کے لیے ہو اور انسان کی سمجھ میں نہ آئے، اس کی فہم میں نہ آئے، ایسی کوئی چیز اللہ نے بھیجی ہی نہیں ہے، نازل ہی نہیں کی۔ تو قرآن آسان ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اور ماہ رمضان چونکہ قریب ہے اور ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان شناخت قرآن کا ذریعہ ہے، اسی لیے قرآن زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے۔ قرآن کے دروس میں اضافہ بھی ماہ مبارک رمضان میں ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہے، ماہ رمضان باعث شناخت قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن باعث شناخت ماہ رمضان ہے۔ یعنی ماہ مبارک رمضان کی تمام تر فضیلت کس بات میں ہے جو عام مہینوں میں نہیں ہے، وہ نزول قرآن میں۔ ماہ مبارک رمضان مبارک ہی نزول قرآن کی وجہ سے ہوا ہے، نہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے قرآن مبارک ہوا ہے۔ ماہ مبارک رمضان مبارک ہوا ہے نزول قرآن کی وجہ سے، اور اللہ نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس کو بالکل آسان کر دیا، یعنی یہ قرآن ہدی للناس ہے۔ قرآن مقصد نزول قرآن کیا ہے؟ مقصد نزول قرآن ہدایت ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، میں ہر جگہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن نہ تاریخ کی کتاب ہے، قرآن کا سبجیکٹ نہ تاریخ ہے، نہ جغرافیہ ہے، اور نہ میتھمیٹیکل فارمولاز کو ثابت کرنا ہے، نہ سائنسی کوئی کتاب ہے۔ قرآن کا ایک ہی سبجیکٹ ہے اور اس کا عنوان ہے ہدایت، اور یہ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ہدایت کس کے لیے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ قرآن مولانا حضرات پڑھیں، پڑھ کر ہم کو سمجھائیں، یعنی مولانا ہی
افراد قرآن سمجھ سکتے ہیں اور وہ ہم کو سمجھا سکتے ہیں. تو پھر قرآن میں یہ بات آنی چاہیے تھی کہ ھدی للعلماء، یہ قرآن علماء کے لیے ہدایت ہے، یا ھدی للطلاب، یہ قرآن طالب علموں کے لیے ہدایت ہے جو دینی تعلیم پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن ھدی للناس ہے، یعنی یہ قرآن ناس عام لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے، عام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. اور رسول اللہ کے عہد میں، زمانے میں، وہ عرب جو بالکل انسیویلائزڈ تھے، غیر متمدن تھے، جن کا کوئی تمدن نہیں، جن کا کوئی کلچر نہیں، ویسے عرب کے سامنے، حتیٰ بدوی عرب، وہ عرب جو دیہاتوں میں، گاؤں میں رہتے ہیں، آج جیسے ہم ایک ریموٹ ایریا میں یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی، یعنی اس ریموٹ ایریا میں رہنے والے شاید کافی سمجھدار لوگ ہوں گے، ان سے بھی گئے گزرے افراد جو عرب کے مضافات میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں رہتے تھے، رسول اللہ جب قرآن ان کے سامنے بیان کرتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے. تو اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے کہ قرآن مجید سمجھنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اور ایسے نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھنے میں ہمارے بزرگوں کے، یعنی جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے، ہم سے پہلے والی نسل نے ہمارے حصے کی قرآن سمجھ لی. ہم کو اپنے حصے کی قرآن، یعنی ہر دور کی نسل کو قرآن اثر نو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ نے اس کا نزول ناس کے لیے، ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے عام لوگوں کے لیے. البتہ اس کے لیے ایک معیار، ایک کرائیٹیریا، ایک ایلیجبلٹی قرآن نے رکھ دی ہے. وہ قرآن کی ابتدائی آیتوں میں ہے کہ ھدی للمتقین. قرآن ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن لے کون سکتا ہے ہدایت؟ اس سے جو متقی ہیں، جس کے اندر یہ کم ترین ایلیجبلٹی پائی جاتی ہو، تقوی قرآنی، یعنی وہ استعداد جو اللہ نے انسان کو نقص کمال تک پہنچنے کے لیے انسان کے اندر رکھ دی ہے. اور ہدایت بھی یہی چیز ہے. ہدایت کہتے کسے ہیں؟ وہ چیز جو انسان کے نقص کو برطرف کر دے اور اس کو کمال تک پہنچا دے، یہ ہدایت ہے. اور مقصد نزول قرآن ہدایت بشر ہے، ھدی للناس. تو لہٰذا قرآن فہمی کی طرف توجہ ہم سب کو کرنی ہے. صبح کے سیشن میں مولانا فیاض باقر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہم لوگ معمولاً ڈیپینڈ ہیں ترجموں پر. قرآن کے لیے ہم، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو لہٰذا ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے جو بھی اب ہماری مادری زبان ہے، اردو یا کوئی اور زبان، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. ترجمہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ترجمہ مترجم کا کلام ہے. ترجمہ مترجم کا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. تو جہاں ہم نوکریوں کے لیے دوسری زبانیں سیکھ لیتے ہیں، انگریزی ہم اردو سے بہتر لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، محض کس لیے کہ ہم کو کہیں جاب لگ جائے، کہیں ہم جاب حاصل کر لیں. لیکن اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ نے جو زبان انتخاب کی، اس زبان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتی. بلکہ حیف تو یہ ہے کہ ترجمے کی زبان بھی ہم کو نہیں آتی. عربی تو شاید میں تھوڑا آگے بڑھ رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ اگر اردو میں ہے اور ہماری مادری زبان اردو ہے تو ہم اردو بھی نہیں پڑھ سکتے. تو میں کل برادران سے یہ عرض کر رہا تھا کہ 2-3 خطوط پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مولانا اختر عباس جون صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ مسائل کم، راہ حل زیادہ بیان کیے جائیں، مسائل کی طرف صرف اشارہ ہو. ایک راہ حل ہمارے لیے یہاں موجود افراد کے لیے یہ ہے کہ باضابطہ طور پر ہماری حکومت، چاہے وہ سافٹ ہو یا ہارڈ ہو آئیڈیالوجیکلی، ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ ہمارے کلچر کو، ہماری زبان کو، ہمارے ہیریٹیج کو تباہ کر دیں.
اور ہم خود بھی آمادہ ہیں، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہمارے طرف سے کوئی مزاحمت، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، ہم آمادہ ہیں کہ ہمارے کلچر کو برباد کر دیا جائے، ہمارے دین کو برباد کر دیا جائے، ہمارے ہیریٹیج کو برباد کر دیا جائے۔ تو پہلی توجہ جو ہم کو کرنی ہے یہاں پہ چونکہ ذمہ دار افراد آئے ہوئے ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ایریا میں حتی الامکان لوگوں کو اردو کی طرف راغب کریں، جو ہماری مادری زبان ہے، کم از کم پڑھنا آ جائے ان کو۔ کیونکہ بہت سے دیکھیں، جو انسان جو زبان سیکھتا ہے اس زبان کا کلچر بھی ناخودآگاہ طور پر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ انگریزی سیکھی، لباس ہمارا انگریزی ہو گیا، اسلامی لباس ہم سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ کہنا کہ نہیں ہم صرف زبان سیکھیں گے، کلچر نہیں لیں گے، زبان اپنے ساتھ پورا کلچر لے کر آتی ہے، زبان تنہا نہیں آتی کسی میں۔ تو لہٰذا اردو کی طرف توجہ، یہ ایک راہ حل ہے ہمارے مسائل کا، کہ بہت سے لوگ بہت سی کتابیں اردو میں موجود ہیں لیکن ہم کو اردو نہیں آتی۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، میرے یار کی زبان، میرے دوست کی زبان ترکی اور مجھے ترکی نہیں آتی۔ تو پہلا حل یہ ہے کہ ہم اپنے حلقوں میں کم از کم اردو زبان کم از کم پڑھنے کی حد تک، آپ دیکھیں حیف ہے یو پی اور لکھنؤ جو اردو کا گہوارہ رہا ہے کسی زمانے میں، آپ کوئی بورڈ اردو زبان میں نہیں دیکھیں گے۔ حتیٰ مساجد میں دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں تو ہندی میں لکھی ہوئی ہیں، سورہ فاتحہ کی درخواست بھی لکھی ہوئی ہے تو ہندی میں لکھی ہوئی ہے۔ اور ہم کو اس بات میں ڈال دیا گیا ہے کہ اردو ہماری یعنی اردو زبان وہ بولتے ہیں جو پسماندہ طبقہ ہے، جو بیکورڈ لوگ ہیں۔ آپ کے ایڈوانس ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کو انگریزی آنی چاہیے، یہ احساس کمتری میں ہم کو ڈال دیا گیا۔ تو اس سے باہر آنے کے لیے بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر اردو سیکھنے، اور اردو سے بالاتر اگر ہوں تو پھر قرآن مجید کی زبان عربی مبین، اللہ نے عربی مبین یعنی کھلی ہوئی، ایک دم شفاف، کلیئر، واضح، جس کو طبیان کہا گیا ہے۔ قرآن کا ایک نام طبیان ہے، طبیان یعنی واضح کتاب ہے، یہ ایک دم کلیئر کتاب ہے، اس کا میسج کلیئر ہے، واضح ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پہلا اہتمام یہ ہو، اور ان موانع کو دور کریں جو قرآن مجید کے فہم میں رکاوٹ بن رہے ہیں، وہ موانع دور ہوں، اور پھر قرآن کو سمجھا جائے۔ اور قرآن اللہ نے انسان کے لیے منشور کے طور پر نازل کیا ہے، کانسٹیٹیوشن ہے یہ ہمارا۔ جیسا آج ہماری حکومت کانسٹیٹیوشن کے بالکل برعکس کر رہی ہے، جو بھی کام ہماری موجودہ حکومت میں ہو رہے ہیں وہ بالکل کانسٹیٹیوشن کے مغائر ہیں، بالکل اگینسٹ ہے، جو بات قانون میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن جو تمام بشریت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے منشور ہے، یعنی وہ فقط سینوں میں حفظ کر کے سینوں میں محفوظ کرنا نہیں ہے، اور اچھی قرأتوں میں اس کو، یعنی زبانوں کی حد تک اچھی قرأت اور لحن میں اس کو محفوظ رہنا نہیں ہے، اس کو زندگیوں میں آنا ہے۔ منشور اسی وقت منشور ہے، قانون اسی وقت قانون ہے جب وہ زندگیوں میں آ جائے، زندگی قرآن ہمارے عملی زندگی میں ڈھل جائے۔ یہ بات اکثر عرض بھی کرتا ہوں میں کہ اگر حضرت علی کی زندگی لکھ دی جائے علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت کی زندگی لکھ دی جائے تو کیا بن جائے؟ قرآن بن جائے۔ حضرت کی زندگی کو اگر لکھ دیا جائے تو وہ قرآن بن جائے۔ آپ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ہر عمل قرآنی عمل ہے، ہر عمل قرآن کے مطابق ہے، اور ہماری زندگی کو اگر لکھ دیا جائے تو وہ کیا بن جائے؟ تو لہٰذا ماہ مبارک رمضان اب جو قریب ہے، اس میں فہم قرآن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے،
اور فہم قرآن بھی مقصد نہیں ہے. فہم قرآن اس لیے تاکہ قرآن کو اپنی عملی زندگیوں میں ہم اتاریں اور معاشرتی زندگی میں ہمارے قرآن کا رول ہو. اس کے لیے ایک طریقہ ہم لوگوں نے کئی سال سے اس کو تجربہ کیا ہے. میں اس کا فارمیٹ آپ کے سامنے بیان کر دوں. یہ ایک دوسرا راہ حل ہے کہ قرآن کو غربت سے نکالنے کا. قرآن جس کے بارے میں رسول اللہ شکایت فرما رہے ہیں کہ ربی انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار کسی اور قوم نے نہیں، میری ہی قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا. مہجور کر دیا یعنی نیگلیکٹ کر دیا، نظر انداز کر دیا، پس پوش ڈال دیا. شافع محشر شاکی محشر بنے ہوئے. تو اس غربت سے دور کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ فہم قرآن کی محفلیں ارینج کی جائیں. ہم لوگ اپنے شہر میں ایک زمانے سے یہ کرتے ہیں، اور بعض محفلوں میں ہمارے اہل سنت برادران بھی تشریف لاتے ہیں. قرآن فہمی کے سیشنز ہوتے ہیں. اس کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اس کا نام ہم لوگوں نے دیا ہے QSC، قرآنک اسٹڈی سرکل، یا بعض لوگوں نے QSS، قرآن اسٹڈی سٹنگ. یہ ورلڈ وائڈ تقریباً 4-5 ممالک میں یہ کام ہو رہا ہے تقریباً 20-25 سال سے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ ہم خیال اور ہم فکر لوگ جمع ہو جائیں اور ایک لوکیشن طے کر لیں، کسی کا گھر یا کوئی مسجد یا کوئی امام بارگاہ، اور وقت طے کر لیں اپنی سہولت کے حساب سے کہ ہفتے میں کوئی ایک دن جو فراغت کا دن ہو، جب سب کے لیے جمع ہونا آسان ہو. ایک بندہ اوپنر کی حیثیت سے قرآن مجید کی ایک رکوع یا قرآن مجید کی معینہ تعداد کی آیتیں ہیں، مثلا 10 آیتیں یا 5 آیتیں، اس کی تفسیر پڑھے قرآن مجید کی، اور سبھی پڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف اوپنر پڑھے. اوپنر آ کر اپنی جو تفسیر کا اس نے مطالعہ کیا ہے وہ بیان کرے آ کر، سب لوگ اس کو غور سے سنیں. یہ پہلا سیشن. اس کے بعد دوسرا سیشن یہ ہو کہ جو ابہام رہ گیا ہے، جو سوالات رہ گئے ہیں، اس کی گفتگو میں کچھ سوال یعنی کچھ لوپ ہولز رہ گئے ہیں تو سوال کے ذریعے سے اس کو کلیئر کیا جائے. اس کو کوشچن آور کہتے ہیں، کوشچن اینڈ آنسر سیشنز. اس میں جو ہے سوالات کیے جائیں، سوالات کر کے اپنے ابہامات یا ڈاؤٹس جو بھی ہے وہ کلیئر کر لیے جائیں. تیسرا سیشن ہوتا ہے فائنڈنگز کا. فائنڈنگز میں یہ کرتے ہیں کہ چونکہ سبھی نے مطالعہ کیا ہے تو اگر اوپنر سے کچھ بات قرآن مجید کے حوالے سے رہ گئی ہے تو دوسرے افراد اس کی بات کو تکمیل کرتے ہیں، اس کی بات کو مکمل کرتے ہیں. اس طرح سے قرآن. اور ابتدائی طور پر شروع کرنے کے لیے جو بہترین تفسیر ہے، جو عام خاص سب کے لیے لکھی گئی ہے، وہ تفسیر نمونہ ہے آیت اللہ مکارم شیرازی کی، اور وہ ایزیلی اویلیبل بھی ہے. وہ ہارڈ کاپیز بھی اس کی اویلیبل ہے، سافٹ کاپیز بھی آپ کو انٹرنیٹ سے آسانی سے مل جاتی ہیں. وہ لے کر چھوٹے چھوٹے گروپس 5-5 10-10 افراد کے گروپس بنا کر یہ قرآن فہمی کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے. بہت سے ممالک میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. دیکھیں ہمارے پاس قرآن سیکنڈری تھنگ ہے. قرآن جو ہے ہمارے پاس سیکنڈ ہینڈ سورس ہے، خاص طور پر تشیعوں میں. تو اس کو سیکنڈ ہینڈ سورس سے نکالنا ہے، اس کی غربت ختم کرنا ہے. اور یہ پیغام ہمارے غیر مسلم آج جو اسلاموفوبیا پھیلایا گیا پورے ویسٹرن کنٹریز میں اور ہمارے ملک میں انتہا درجے تک اسلام ہراسی، اسلام کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرانا، اسلام کی بھیانک تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اسلام کی وحشتناک تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور ان کو ڈرانا. اس کا راہ حل رہبر معظم نے جب ویسٹرن کنٹریز میں اسلاموفوبیا عام کیا جا رہا تھا تو رہبر معظم نے ویسٹرن کنٹریز کے نوجوانوں کے نام لیٹر لکھا تھا، 2 لیٹر لکھے تھے، اور اس میں تاکید اس بات کی گئی تھی کہ آپ کسی مولانا، کسی عالم دین یا کسی مبلغ کی بات کو نہ سنیں. آپ اسلام کے فرسٹ
فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جس سے آپ کو مل سکتا ہے وہ قرآن مجید ہے. آپ قرآن مجید پڑھ کے اسلام کو سمجھیں. نہ مسلمانوں کے عمل سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ ان کے انٹرپریٹرز جو اسلام کی تشریح کرتے ہیں نہ ان سے سنیں. آپ قرآن اویلیبل ہے، قرآن کے ذریعے سے آپ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ رہبر معظم کا پیغام تھا مغربی نوجوانوں کے لیے، اور یہی پیغام مشرقی نوجوانوں کے لیے بھی ہے. اور خاص طور پر ہماری جو ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور ہندوستان میں جو اسلاموفوبیا کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں میں قرآن کا پیغام عام کر سکتے ہیں. آپ چاہے تو زوم میٹنگز کے ذریعے سے، اگر وہ فزیکلی حاضر نہیں ہونا چاہتے تو زوم میٹنگز کے ذریعے سے قرآن کا پیغام ان تک پہنچا سکتے ہیں. قرآن ان تک پہنچا کر بھی یہ اسلاموفوبیا کے ماحول کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.